بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر میں ہوں مس فرزانہ، اور ہم سبق پڑھ رہے تھے دستک، اس کی ہم تشریح کر رہے تھے۔ تو یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں میں نے یہاں تک نشان لگایا تھا کہ نیکسٹ ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ باقی تو سب مکالمے تھے، لیکن اس میں یہ ایک دو جو ہیں یہ مکالمے بڑے ہیں، ان کی تشریح امتحانی نقطہ نظر سے ہم جو ہے وہ کریں گے۔ تو سیکنڈ ایئر یہ مکالمہ ہے اس کا ڈاکٹر زیدی کا۔ جو 3 کردار ہیں ان میں سے ڈاکٹر زیدی کا کردار جو ہے اس کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ڈسپینسری اور گھر پر مریضوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں، بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ یہ جو پیراگراف ہے اس کی ہم تشریح کس طرح سے جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حوالہ متن دیں گے، سبق کا عنوان کی ہیڈنگ دیں گے، دستک، مصنف کا نام مرزا ادیب لکھیں گے۔ اب نیکسٹ جو ہیڈنگ وہ ہم دیں گے سیاق و سباق کی۔ سیاق و سباق میں ہم کیا لکھیں گے کہ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زیدی بتاتے ہیں انہیں بار بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ان کی بیگم ان کو بتاتی ہے کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا صرف اور صرف وہم ہے۔ اتنی دیر ڈاکٹر برہان بھی آ جاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ انہیں سارے واقعے سے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے وہم کا شکار ہو گئے، حالانکہ یہ خود ڈاکٹر ہے۔ اب تشریح طرف جو اقتباس ہے اس میں مصنف بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں دراصل ان کے وہم کا سبب ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ ایک رات ایک بوڑھا میرے پاس آیا، میرے دروازے پر مسلسل دستک دیتا رہا اور وہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے علاج کے لیے لے جانا چاہتا تھا، مگر میں اس کے ساتھ نہیں گیا چونکہ جو آج تک میرے ضمیر پر بوجھ ہے۔ ڈاکٹر برہان ڈاکٹر زیدی کو بتاتے ہیں کہ اس بوڑھے کا میں پوتا ہوں جس کے بیٹے کا علاج کرنے آپ نہیں گئے تھے۔ اب جو ہے وہ ہم اصل پیراگراف تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو سیاق و سباق تھا۔ اب ہم کیسے جو ہے اس کی تشریح کریں گے؟ ہم اس طرح سے اس کا آغاز کریں گے کہ تشریح طلب عبارت، یہ پیراگراف جو ہے اس کی میں جو ہے وہ تشریح جو میں نے پڑھا ہے ابھی، تشریح طلب عبارت اردو کی 12ویں جماعت کی درسی کتاب کے سبق دستک سے لی گئی ہے، جو اردو ادب کے مشہور ادیب، ڈرامہ نگار اور ماہنامہ ادب لطیف لاہور کے سابق ایڈیٹر مرزا ادیب جو کہ دلاور علی ہیں، ان کی تصنیف پس پردہ سے منتخب ہوئی ہے۔ سبق میں مصنف اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکتا ہے، ایسے میں اسے اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں اور جو اس کے ضمیر پر دستک دیتی ہیں۔ چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اس لیے جو ہے وہ اب بیمار بھی ہے اور وہ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا اور کس طرح سے اس نے اپنی زندگی جو ہے اس کا کیا کہہ لیں کہ اس کو گزارا، یا اس میں کون کون سی جو ہیں وہ اچھائیاں اور کون سی برائیاں۔ اسی لیے ڈرامے کا عنوان جو ہے وہ مرزا ادیب، جن کا اصل نام دلاور علی ہے، دستک رکھا ہے اس نے اس کا نام۔ اب میں جو ہے وہ سیکنڈ ایئر جو پہلے لیکچر ہوا ہے اس میں تو میں نے سوال ایک نہیں جو ہے وہ چھوڑا تھا، لیکن اس لیکچر کے دوران میں بتا رہی ہوں کہ میں سینٹر میں ایک سوال پوچھوں گی اور اس کا جواب آپ نے کمنٹس میں جو ہے وہ دینا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے لیکچر جو ہے وہ کتنا اٹینڈ کیا ہے اور اسی سے آپ کی اٹینڈنس ہوگی۔ لیکچر جب 10 منٹ گزر جائیں گے تو اس کے بعد میں وہ سوال جو ہے وہ دہراؤں گی اور وہ بتاؤں گی کہ وہ کیا سوال ہے اور آپ نے اس کا جو ہے وہ کیا جواب دینا ہے۔ تو ہم تشریح جو ہے وہ کر رہے ہیں اس پیراگراف کی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس ڈرامے کا عنوان انہوں نے دستک رکھا ہے، اسی کے حوالے سے جو ہے
وہ دستک سنائی دیتی ہے ڈاکٹر زیدی کو۔ اسے یاد آتا ہے کہ ایک رات ایک بڑا ہی مجبور اور غریب آدمی جو اس کے دروازے پر آیا تھا اور بار بار دستک دیتا رہا تھا، اور ہم نے دستک اس کے دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھولا تھا، تو یہ کتنا بڑا میں نے جو ہے وہ گناہ کیا تھا، کاش میں اس کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا۔ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر برہان اس کا علاج کر رہے ہیں وہ اسی جو ہے وہ بوڑھے کے جو ہیں وہ پوتے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ علاج کے لیے جو ہے وہ دن رات ان کے اوپر جو ہے وہ صرف کر رہا ہے، یا ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ کر رہا ہے۔ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے اور اپنے سینئر ڈاکٹر جو ہیں ان کا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ تو بوڑھا دراصل اپنے بیٹے کے علاج کے لیے جو ہے وہ آتا ہے، مگر ڈاکٹر زیدی چونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، رات کا پچھلا پہر بھی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی ظاہر آرام کو پہلے ترجیح دیتا ہے، اور وہ بہت روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن ڈاکٹر زیدی نے اس کی بات نہیں سنی۔ کس وجہ سے؟ اپنے آرام کے خیال کی وجہ سے اس کا دروازہ بھی نہیں کھولا، اور بیمار شخص جو ہے وہ کیا ہوا، وہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ جو ڈاکٹر برہان ہے اس کے علاج کے لیے گھر چل کر جو ہے وہ آتے ہیں، اور اسی مرحوم آدمی کے جو ہیں وہ فرزند ارجمند ہیں، جو ان کے عدم تعاون سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو ہے وہ مر گئے۔ اس پیراگراف میں ڈاکٹر زیدی اپنے نوجوان معالج ڈاکٹر برہان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کا دل بار بار وہ دستک سنتا ہے۔ دراصل وہ ان کے ضمیر کی آواز ہے، جو ان کے دل کو جو ہے، دل میں ایک ندامت ہے کہ کاش انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ چونکہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے جن دنوں جو ہے وہ ان کی پریکٹس خوب چلتی تھی اور وہ جوان تھے، انہیں ذرا بھر کے لیے جو ہے وہ فراغت نہیں تھی اور نہ فرصت تھی، تو یہ بوڑھا جو ہے یہ ان کو اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، چونکہ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ میرے بیٹے کو پہلے بھی ان ڈاکٹر صاحب کی جو دوا ہے اس سے اور علاج سے جو ہے وہ آرام آ گیا تھا، تو اب بھی یہ جو ہیں یہ میرے بیٹے کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نوکر جو ہے وہ اس نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں لہٰذا وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر زبردستی جو ہے وہ جو بوڑھا ہے وہ زبردستی ڈاکٹر کے کمرے میں گھس آتا ہے اور اسے واسطے دیتا ہے کہ کسی طرح تم جو ہے وہ میرے ساتھ چلو اور میرے بیٹے کا علاج کرو، وہ بہت سخت بیمار ہے، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی دوا سے پہلے تندرست ہو گیا تھا، اب بھی شاید ایسا ہی ہو، چونکہ وہ بہت پریشان ہے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، تو وہ انہی ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے، اور رات بھی کافی ہو چکی ہے، لیکن جو ڈاکٹر زیدی ہیں وہ کسی طرح سے نہیں مانتے، تو اور جو نوکر ہے وہ اس کو بوڑھے کو باہر نکال دیتا ہے۔ اس طرح سے نہ جانے وہ کب تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں سو چکا تھا۔ کہتے ہیں کسی دانا کا قول ہے کہ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، اور انسان کا ضمیر جب بیدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ غلط اور درست میں یقیناً تمیز کر پاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اور خاص طور پر جوانی میں یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر برہان انتہائی توجہ اور بڑی جو ہے وہ انہماک کے ساتھ جو ہیں وہ ساری ڈاکٹر زیدی کی گفتگو سنتے ہیں، اور بیگم زیدی جو ہیں ان کی بھی بات جو ہے وہ سنتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ دستک سنتے ہیں اور دستک نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو پھر جو ہے وہ ڈاکٹر زیدی جو ہیں ان کو وہ بتاتا ہے کہ وہ جو بوڑھا تھا میں اسی کا جو ہے وہ پوتا ہوں۔ تو ڈاکٹر برہان جو ہیں وہ اس حقیقت کو جان کر بہت جو ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرا یہ کس طرح سے خیال جو ہے وہ رکھ رہا ہے۔ اب وہ بار بار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ضمیر کی دستک جو ہے وہ سنتے ہیں، اور ڈاکٹر برہان کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہیں وہ سو جائیں، اور آپ کو جو ہے وہ آرام کی ضرورت ہے، اب آپ اس دستک سے بے نیاز ہو جائیں۔ جو آپ سنتے تھے آپ کے دل پر جو ہے وہ بوجھ تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اس بوڑھے کی آواز یا اس کی بات جو ہے وہ کیوں نہیں سنی۔ اب یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ جانے کب میں سو گیا اور وہ دستک دیتا رہا، اور اب وہ مسلسل جو ہے وہ اس کی دستک سنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زیدی خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔
تو وہ ڈاکٹر برہان کہتے ہیں اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سے اس کا پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ برہان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے اور یہ دوا وہ کہہ رہا ہے کہ آج ختم ہو جانی چاہیے۔ ڈاکٹر جو زیدی ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور برہان جو ہے برساتی اٹھا کر پہن لیتا ہے اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، زیدی کہو بیٹا، اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیں کہ میں اس بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ زیدی تم؟ بیگم، برہان بیٹا، برہان اچھا خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، آپ نے مجھ سے جو ہے ساری بات شیئر کر لی ہے، بتا دی ہے۔ وہ شب بخیر کہتا ہوا جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کل حاضر ہوں گا، اور وہ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیوی خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، ڈرامہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیراگراف جو ہے اس کی تشریح آپ نے دیکھی، آپ نے اس کو غور سے جو ہے وہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو یہ مرزا ادیب ہیں ان کا اصل نام کیا ہے؟ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، مرزا ادیب کا اصل نام کیا ہے، یہ آپ نے کمنٹس میں اس کا جو ہے وہ جواب بتانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات جو ہیں اس کا پہلا سوال ہے، ڈاکٹر زیدی دروازے پر جو دستک سنتے تھے اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال جو ہے وہ ہے جو دستک سنتے تھے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ جواب اس کا یہ ہے کہ بڑے میاں کے بیٹے کے علاج کے لیے نہ جانے کی وجہ سے ان کا ضمیر جو مطمئن نہیں تھا، یہ آواز وہ ضمیر کی آواز تھی، یہ آواز اصل میں ضمیر کی آواز تھی جو وہ سنتے تھے، حالانکہ دروازے پر دستک نہیں ہوتی تھی۔ دستک کے سلسلے میں ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان جو مکالمے ہوئے ان کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب یہ جو ہے یہ بہت طویل سوال ہے، خلاصہ ہے، تو آپ نے مختصر طور پر ان کا جو ہے وہ جو مکالمے ہیں ان کا آپ جو ہے وہ یہ خلاصہ جو ہے وہ اس میں آپ لکھیں گے، اور یہ خلاصے کا سوال جو آپ تیار کریں گے اسی میں جو ہے وہ یہ آ جائے گا، یہاں میں نہیں دہراؤں گی کیونکہ یہ بہت طویل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے، اس ڈرامے سے آپ کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں؟ تو اس اخلاقی سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے کام آنا چاہیے اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو حتی الامکان جو ہے وہ بآسن طریقے سے پورا کرنا چاہیے ان کو۔ یہ اخلاقی سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اور اپنی ڈیوٹی کو اور اپنے فرائض کو پہچاننا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، اس ڈرامے سے وہ فقرہ تلاش کیجئے جس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے۔ اب وہ فقرہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے، وہ یہ فقرہ ہے جس میں اس ڈرامے کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے کہ اگر وہ اس رات چلے جاتے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شاید اس بوڑھے کے بیٹے کی جان بچ جاتی۔ پانچواں سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد جو ہے وہ لکھیے۔ متضاد جو ہے یہ ہے تیز آہستہ، مستقل عارضی، سردی گرمی، یقین وہم یقین، مصروف فارغ، آرام تکلیف، اطمینان اضطراب۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، مندرجہ ذیل جو ہیں ان کو جملوں میں استعمال کیجیے، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب یہ جملے ہیں فرض شناس، تو ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کو فرض شناس ہونا چاہیے۔ نقاہت کمزوری،
نقاہت کے باوجود وہ کام کرتا رہا، نقاہت کے باوجود وہ کام کرتا رہا۔ دستک ڈاکٹر زیدی نے کہا، دیکھو بیگم دروازے پر کون دستک دے رہا ہے۔ تانتا بندنا۔ سنیما گھر کے باہر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ سر کھجانے کی فرصت نہ ملنا۔ ڈاکٹر زیدی کو ان دنوں سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ سوچ میں ڈوبنا۔ ڈاکٹر زیدی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ وہ مسلسل اپنے شکار کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ خیالوں میں غرق ہونا۔ میں نے اسے بہت جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے خیالوں میں غرق تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7واں سوال کہہ رہے ہیں، مرزا ادیب اردو کے نامور ڈرامہ نگار ہیں، آپ اپنی لائبریری سے ان کی کتاب فصیل شب لے کر اس کا مطالعہ کیجیے۔ تو یہ جو ہے جس سے لیا گیا ہے یہ ڈرامہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ لیں اور جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے خط کا۔ خط ہم سیکنڈ ایئر علیحدہ سے جو ہے وہ کریں گے، اس کو تفصیل کے ساتھ تمام خطوط کے جو ہیں قواعد و ضوابط ان کو بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ جو دیے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری چیزیں ہیں جو انہوں نے مشقی سوالات میں دی ہوئی ہیں اور خط کے متعلق جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ہم علیحدہ سے خط کا سوال جو ہے وہ کریں گے، اور جتنے خطوط جو ہیں وہ ہم سے ہو سکیں گے نمونے کے طور پر ان کو جو ہے وہ ہم کرنے کی جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کریں گے۔ اب یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ خط جو ہے، خط ایک طرح کی تحریری گفتگو ہے جس کے ذریعے ہم اپنے حالات سے ایک دوسرے کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط نجی ہو یا کاروباری، رسمی ہو یا سرکاری، ہر چند خط لکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن بالعموم مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے، خط کی پیشانی کے دائیں جانب مقام روانگی اور اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بتا رہے ہیں، صفحے کے وسط میں طرز تخاطب اور بلحاظ عمر مخاطب القاب و آداب لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے خط کا نفس مضمون جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ مختصر ہونا چاہیے تاکہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد چوتھی چیز بتا رہے ہیں، جملے چھوٹے چھوٹے اور واضح ہوں، کیونکہ لمبے جملے الجھن کا شکار جو ہے وہ اس کا باعث بنتے ہیں۔ خط کے نفس مضمون کے بعد قدرے بائیں جانب خط لکھنے والے کا نام اور تفصیلی پتہ لکھا جاتا ہے۔ نمونے کے خطوط کے طور پر آپ مرزا غالب اور علامہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ کیجیے، اور پھر اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں کسی تاریخی مقام کی سیر کا حال بیان کیجیے۔ تو یہ ہم جو ہے یہ علیحدہ سے سوال جو ہے وہ کریں گے، اور وہ نمونے کے طور پہ خط کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ مرزا غالب کے خطوط آپ کی فرسٹ ایئر کی جو ہے نصابی کتاب اس میں بھی جو ہے شامل ہیں، علامہ اقبال کے خط بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت عمدہ نمونہ ہیں ادبی خط جو ہے وہ لکھنے کا، یا ادب میں جو معروف خطوط ہیں ان میں مرزا غالب کے اور علامہ اقبال کے خطوط بہت جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور ایک مکمل نمونہ ہیں جو کہ عمدہ ترین جو ہے وہ خط لکھنے کا جو ہے وہ انداز ہے، اس کو ہم وہاں سے جو ہے وہ دیکھ کے فالو کر سکتے ہیں کہ ایک عمدہ خط لکھنے کے قواعد و ضوابط کیا ہیں اور کس انداز میں ہمیں جو ہے وہ خط لکھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ علیحدہ سے یہ سوال کریں گے اپنے نثری اسباق جو ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد۔ انشاءاللہ میں خطوط کی طرف آؤں گی اور ہم تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ خطوط کے جو ہیں جن باتوں کا خیال رکھنا ہے یا جو قواعد و ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اور نمونے کے طور پر ہم جو ہے وہ خط جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ ایئر آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ لکھنا ہے، جو سوال میں نے درمیان میں جو ہے وہ بولا ہے۔
تب تک اب نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.